تو محسن ہوتے ہیں حق سے زیادہ دینے والے، ٹھیک ہے۔ ایک تو کسی کا حق ہوتا ہے نا کہ 5 ہیں تو آپ 5 ہی دیں، کوئی بھی چیز 5 روپیز وہ ہے آپ کے ڈالرز ہیں جو بھی ہے، یا جو بھی کام ہے جتنا ہے اتنا کرے۔ کچھ لوگ بہت اس سے بھی اچھے لیول پہ کریں گے، جیسے ایک ہاؤس وائف ہے کھانا لگائے گی تو اتنے اچھے لیول پہ کہ اس میں کسی چیز کی کمی نہ ہو کہ کھاتے ہوئے اٹھنا پڑے، نمک نہیں ہے تو پانی نہیں ہے تو یہ نہیں۔ تو محسنین کو ہم دیکھ لیتے ہیں، محسنین کی وہ رکھیں حق سے زیادہ دینے والے، ٹھیک ہے۔ محسنین کون ہے؟ حق سے زیادہ دینے والے، احسان کرنے والے، نیکی کرنے والے۔ اب ہم بہت سی جو آیتیں بھی دیکھیں گے، یہاں تو 2 کا حوالہ دیا گیا ہے، سورۃ المائدہ 13 اسی کو رکھیں، سورۃ البقرہ 195 ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو جو احسان کرتے ہیں، جو نیکی کرتے ہیں، جو حق سے زیادہ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں۔ دوز ہو ورک ایٹ دا لیول آف ایکسیلنس، جو ایکسیلنس کے لیول پہ کام کرتے ہیں۔ اب ہم یہ آیت جو ہماری تھی نا، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَّانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي آصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ۔ تو یہ جو زندہ کے ساتھی تھے، جو سجن کے، جو قید کے ساتھی تھے یوسف علیہ السلام کے، وہ کہتے ہیں کہ قید خانے میں جو 2 غلام اور بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے، ایک روز ان میں سے ایک نے اس سے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں، دوسرے نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں۔ دونوں نے کہا ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں۔ میں نے آپ کو کہانی بتا دی کہ یہ دونوں بھی یوسف علیہ السلام کو تو جھوٹا الزام لگایا زلیخا نے، عزیز مصر کی بیوی نے، اور جو ہے ان کو جیل سزا بھی جو ہے بتا دی کہ اب جو تمہاری بیوی پہ نیت بری کرے اس کی سزا ہے، اس کے سوا کیا ہو سکتی کہ جیل میں ڈالا جائے۔ تو یوسف علیہ السلام کو تو جھوٹے الزام میں ڈالا گیا، اور یہ دونوں جو تھے وہ کسی کے کہنے پہ، ایک نان بائی تھا، باورچی تھا، دوسرا پانی پلاتا تھا، شراب پلاتا تھا، تو کسی کے کہنے پہ اس نے جو کھانا بناتا تھا اس نے زہر ملا دیا تھا۔ تو اور یہ جو پانی پلاتا تھا اس کو پتا تھا، تو اس نے جب کھانا لگا تو اس نے کہہ دیا کہ آپ کے کھانے میں زہر ہے۔ تو جو ہے بادشاہ نے کہا کہ تم کھا کے دکھا، اور تو اس نے کہا نہیں اس کے پانی میں زہر ہے، تو پانی پلایا اس کو کہ اچھا پانی پیو، اس نے پانی پیا تو پانی میں تو زہر نہیں تھا، تو وہ تو زندہ رہا۔ جب کھانا کسی کو کھلایا گیا تو اس کا انتقال، وہ مر گیا، فوت ہو گیا۔ تو پھر ان دونوں کو بھی اس جرم میں جیل میں ڈال دیا۔ اب جیل میں وہ واچ کرتے رہے یوسف علیہ السلام کو کہ ان کی عبادت، تقوی، ان کی ریاست، ان کی جو ہے راست بازی، ان کا جو ہے اخلاق وغیرہ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے اس طرح کا۔ ان دونوں نے کہا تو آپ جو ہے ایک نیک آدمی ہیں تو ہمیں خواب کی تعبیر بتا دیں، ٹھیک ہے۔ تو ہاں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہ بتایا نا کہ ہم نے ابھی پڑھا کہ محسنین وہ ہوتے ہیں جو احسان کرنے والے ہوتے ہیں، جو احسان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ احسان کیا ہے، احسان دیکھتے ہیں کہ احسان کیا ہے۔ تو احسان یہ ہے کہ احسان عدل سے بڑھ کر چیز ہے، کیونکہ دوسرے کا حق پورا ادا کرنا اور اپنا حق پورا لے لینے کا نام عدل ہے۔ لیکن احسان یہ ہے کہ دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دیا جائے اور اپنے حق سے کم لیا جائے۔ لہٰذا انسان کا درجہ عدل سے بڑھ کر ہے، اور لہٰذا احسان کا درجہ عدل سے بڑھ کر ہے، اور انسان پر عدل انصاف سے کام لینا تو واجب اور فرض ہے، مگر احسان مندوب ہے۔ تو کون ہوتے ہیں محسن؟ جو کہ احسان کرتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کا حق پورا ادا کرتے ہیں، تو اور اپنا حق پورا لینے کا نام عدل ہے۔ لیکن احسان یہ کہ دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دیتے ہیں اور اپنے حق سے کم لیتے ہیں۔ تو ہمیں احسان کیا ہوتا ہے کہ ہمیں جو بھی ہم پہ حق کسی کا بنتا ہے اس کو زیادہ اچھا کر کے دینا چاہیے نا، اور اپنا حق اگر کم ملے تو کوئی بات نہیں۔ تو یہ احسان کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ اور پھر احسان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر ہر نیکی کے کام کو اخلاص کے ساتھ کرنا ہے، خلوص نیت کے ساتھ کرنا ہے نیکی کام کو، اس میں ریا دکھاوا فخر نہ ہو، سنت نبی کے مطابق ہو، برائی کے بدلے حسن سلوک کرنا ہے، اپنا حق چھوڑ دینا ہے اور دوسروں کو حق سے زیادہ دینا ہے۔ یہ سب احسان کے مفہوم میں شامل ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ احسان کیا ہے۔ تو قرآن میں یہ آیت ہمیں ملتی ہے، ہم دیکھتے ہیں ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین، پھر پرہیز کرتے رہے اور ایمان لائے، پھر
پھر صاحبان تقوا ہوئے، پھر پرہیز کرتے رہے، پھر ایمان لائے، پھر صاحبان تقوا ہوئے، بالآخر بالآخر صاحبان احسان یعنی اللہ کے خاص اور محبوب اور مقرب اور نیکوکار بندے بن گئے، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو یہ کیا کون ہوتے ہیں؟ جو پرہیزگار ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں، تقوی کرتے ہیں، اور احسان کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، اور ایکسیلنس کے لیول پہ کام کرتے ہیں، تو اللہ کے خاص بندے بن جاتے ہیں، اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، مقرب بن جاتے ہیں، نیکوکار بندے بن جاتے ہیں۔ یہی احسان کی تعریف ہے، اور اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو، ایسے لوگوں سے، احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ پھر حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو تجھے یہ کیفیت نصیب نہیں اور اسے نہیں دیکھ رہا، اللہ کو نہیں دیکھ رہا، تو کم از کم یہ یقینی پیدا کر لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو نماز بھی ایسے ہی پڑھنی چاہیے، کوئی بھی عبادت ہو، کوئی بھی کام ہو، عبادت ہو، کوئی بھی کام ہو، تو کیا ہے کہ اس کو اس طرح کرنا چاہیے کہ گویا کہ ہم اس اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ کیفیت نہیں آتی تو پھر کم از کم یہ تو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تو ہر طرف سے دیکھ ہی رہا ہوتا ہے۔ تو جب یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ انسان جو ہے کوئی کوتاہی کمی نہیں کرتا، کوئی گناہ نہیں کرتا، کہ اللہ تو ہمیں ہر وقت واچ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ہے حدیث میں احسان کی تعریف۔ تو انسان جو ہے نیک کام کرتا ہے، اللہ سے ڈر کے تقوی اختیار کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کچھ آیات کہ محسنین کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی آیتوں میں بتایا ہے کہ محسنین کون ہے، تو پہلے آیت دیکھ لیتے ہیں، پھر امام نبوی کیا کہتے فرماتے وہ دیکھیں گے۔ تو محسنین کون؟ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، سورۃ البقرہ آیت 112 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے نہ کسی اور کی، حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے۔ تو کیا ہے کہ اپنا چہرہ، بلا من اسلم وجہہ للہ، کہ جو ہے اپنا چہرہ جو ہے، یعنی اب چہرہ کیا ہوتا ہے؟ چہرہ جو ہوتا ہے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا نا۔ تو جو ہے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے، اللہ کی اطاعت میں سونپ دینا ہے، اللہ کی بات مان کے چلنا ہے۔ تو وہی جو ہے وہ ہوا محسن وہی محسن ہوتے ہیں، وہی عملاً نیک روش پر چلنے والے ہوتے ہیں۔ پھر سورۃ النساء سورۃ المائدہ آیت 13 میں فرمایا واعفو عنہم وصفا ان اللہ یحب المحسنین۔ محسنین کی خوبی کیا ہوتی ہے؟ نیکوکاروں کی، پس تو انہیں معاف کرتا جا اور درگزر کرتا رہے۔ کوئی بھی ہمارے ساتھ زیادتی کرے، برا سلوک کرے، ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام اور آپ سے سب پہ فزیکل پرسیکیوشن ہوتے تھے، ان پہ اوجری ڈال دی جاتی تھی، زمین پہ گھسیٹا جاتا تھا۔ تو کوئی بھی ان پہ ہارڈ شپس آتی تھی، کوئی بھی ٹرائلز، کوئی بھی ظلم کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کہا کہ بس انہیں معاف کر دیں اور درگزر کر دیں۔ کوئی بھی ہمارے ساتھ زیادتی کرے، برا سلوک کرے، ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام اور آپ سے سب پہ فزیکل پرسیکیوشن ہوتے تھے، ان پہ اوجری ڈال دی جاتی تھی، زمین پہ گھسیٹا جاتا تھا۔ تو کوئی بھی ان پہ ہارڈ شپس آتی تھی، کوئی بھی ٹرائلز، کوئی بھی ظلم کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کہا کہ بس انہیں معاف کر دیں اور درگزر کر دیں۔ تو اور دن میں 100 مرتبہ تو غلام کو معاف کر دیتے تھے۔ آپ سے کے غلام ہے نا، فرماتے کہ آپ سے نے کبھی مجھے نہیں کہا کہ تو نے یہ نہیں کیا اور تو نے وہ نہیں کیا۔ ہم تو تھوڑی سی اجرت پہ رکھ لیتے ہیں کسی نوکر کو، نوکرانی کو، ڈرائیور کو، تو ہم کتنا کچھ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ بس وہ غلطی ہی نہ کرے۔ تو بس بچوں کو تو ہم معافی نہیں کرتے ہیں، کوئی ہماری ڈیکوریشن پیس ٹوٹ جائے تو بار بار انہیں کہیں گے تم نے توڑ دیا، کوئی بھی چیز ٹوٹ جو جائے، نقصان ہو جائے، سال بھر کی ہماری فیس ضائع ہو جائے، اس نے پڑھا نہ ہو، تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے سمجھانا چاہیے، تھوڑی سختی بھی کرنا چاہیے، لیکن معاف کر دینا چاہیے، بار بار ریپیٹ نہیں کرنا۔ تو بس معاف کرتا جا اور درگزر کرتا جا، تو محسن معاف کر دیتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، بار بار اس کو دہراتے ہی نہیں ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، یہ بھی ہے احسان کا لیول ہے۔ پھر سورۃ الہود آیت نمبر 115 میں فرمائے وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور صبر کر، اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ بیماری ہو، کچھ بھی ہو، کبھی کھانے پینے کی پرہیزی ہو جاتی، کبھی سافٹ ڈائٹ پہ ہوتے ہیں، کبھی واٹر ڈائٹ پہ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر دیتا ہے۔
کوئی پریشانی ہے، کوئی تنگ کر رہا ہے، کچھ بھی، کوئی بیماری ہے، کوئی نقصان ہوا ہے بزنس میں، کاروبار میں، نوکری چلی گئی ہے، کوئی کسی طرح کا بھی نقصان ہو، بچوں سے ہو، شوہر سے ہو، کوئی، تو وہ یہ ہے کہ صبر کرنا ہے. موت ہو، ابھی ہم نے دیکھا کہ ہماری ایک بہن کی جو ہے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، تو یہ بھی ہے، بیماریاں ہیں، اموات ہوں گی تو اس پہ صبر کرنا چاہیے. تو صبر کبھی رائے گا نہیں جاتا، اللہ نیکی کرنے اور صبر کر، اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا، یہ بھی نیکی میں آتا ہے صبر بھی. پھر سورۃ یوسف آیت 19 میں ہے اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. حقیقت یہ کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا. تو جو ہے یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالے گئے، تقوی کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا. یہی وجہ ہے کہ جیل میں بھی جو ہے تبلیغ کر رہے ہیں اور جو ہے عبادت کر رہے ہیں، ریاضت کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق ہے. ورنہ جیل میں کیا ہوتا ہے، لوگ قیدی ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں، ایک ہنگامہ کر رہے ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں ایک دوسرے کو خون لہو لہان کر دیتے ہیں. قیدی تو یہ کر رہے ہوتے ہیں نا. تو وہ دوسرے قیدیوں نے بھی ان سے اچھا عمل سیکھا اور ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں خواب کی تعبیر بتائیے، آپ تو محسنین ہیں. تو حقیقت تو یہ سورۃ یوسف آیت میں کیونکہ وہ صبر دیکھیں، کنویں میں ڈال دیا صبر کیا، جیل میں ڈال دیا صبر کیا، عزیز مصر کی بیوی تہمت لگاتی صبر کر دیا، صبر کرتے چلے گئے. تو حقیقت یہ کہ اور یعقوب علیہ السلام کا صبر دیکھے، جھوٹا الزام لگا دیا کہ پکنک کو لے گئے یوسف علیہ السلام کے بھائی، جو ہے یوسف علیہ السلام کو 10 کے 10 بھائی، اور خون، جھوٹ موٹ کا خون لگا کے قمیص پہ آ گئے کہ اس کو تو بھیڑیے نے کھا لیا. اس پر بھی یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں صبر جمیل، تو صبر کرتے ہیں. تو حقیقت یہ کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا. تو کسی بھی مشکل میں تقوی کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دینا، اللہ سے ڈر، اللہ سے خوف، عبادات سب کچھ جاری رکھنی. پھر ہم دیکھتے ہیں سورۃ آل عمران. یہ آیت مجھے بہت پسند ہے، 134. والکاظمین الغیظ، یہ شروع ہوتی ہے، کس طرح شروع ہوتی ہے؟ وسارعوا الی المغفرۃ من ربکم جنۃ الارضها السماوات والارض، کہ دوڑو، بھاگو، صحیح کرو، کوشش کرو اپنے رب کی طرف جس کی مغفرت ہے نا. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم جنۃ، جو کہ جنت ہے، جنت کے ارض و سماوات و ارض، جس کی جو ہے دنیا، زمین اور آسمان کے برابر اس جنت کی وسعت ہے، اس جنت کی طرف دوڑو. وہ کون لوگ ہیں؟ کیا ہے کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والذین ينفقون فی السراء والضراء. یہ وہ لوگ ہیں جو حالت خوشحالی اور تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں. جب غصہ پی جائیں گے جبھی تو قصور معاف ہوں گے، بار بار تانا نہیں دیں گے، دہرائیں گے نہیں، وعفو وصفو کریں گے، معاف کر دیں گے، درگزر کریں گے، تو غصے کو پی جاتے ہیں، اور غصے میں ہی کام خراب ہو جاتے ہیں. یہ بھی محسنین کی دیکھیے کوالٹی. آج کتنا کچھ سبق سیکھنے کو ہے صرف ایک آیت میں کہ محسنین ہم کیسے بن سکتے. اتنی ساری آیتیں ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں ہم. تو جو غصے کو پی جاتے ہیں، غصہ ہی کام خراب کر دیتا ہے. غصے میں آپ بات کریں، بچہ بھی نہیں مانے گا، ہوم ورک نہیں کرے گا، لیسن نہیں کرے گا، آپ کی باتیں نہیں مانے گا، اچھا اخلاق نہیں اختیار کرے گا. میری ماں تو ہر وقت ڈانٹتی رہتی ہے، ڈانٹنا بھی پڑتا ہے، لیکن کچھ مائیں ہر وقت ڈانٹتی ہیں. شوہر کا غصہ، ساس کا غصہ، دیورانی کا غصہ، بہن بھائی کے لڑائی جھگڑے، دے مار، کیونکہ وہ تو بچہ تو معصوم ہوتا ہے، ایک چاٹا اس کو لگاتی. یہ بہت غلط بات ہے بچوں کو فزیکلی وہ کرنا. تو جو غصے کو، اب غصے اتارنا، چیخنا چلانا، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین. تو ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں. دیکھیں یہ تمام آیت میں ان اللہ یحب المحسنین آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے محسنین سے محبت کرتے ہیں، احسان کرنے والوں سے، نیکوکاروں سے محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے. تو جاہدوا فینا کیا ہے؟ جاہدوا فینا کیا ہے کہ یعنی کہ جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں، ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھاتے ہیں. یعنی دین پر عمل کرنے میں جو دشواریاں، آزمائشیں پیش آتی ہیں، اس پر وہ کیا کرتے ہیں؟ ان مشقتوں کو برداشت کرتے ہیں. کیونکہ جب دین پہ چلیں گے تو بہت سی مشکلیں، مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہے. ظاہر ہے اب تو چل زوم نے آسان کر دیا ہے، لیکن چل کے آنا پڑتا ہے، جانا پڑتا ہے مدرسے میں، کتابیں اٹھا کے، بیگ اٹھا کے،
پھر گھر کے کام کاج، ابھی آپ زوم پہ بھی آتی ہیں تو آپ ظاہر 1 گھنٹہ بیٹھی ہیں تو اپنے کھانا پکانا چیزیں تھوڑی مشقت کی ہے نا، مجاہدہ کیا ہے نا، مشقت برداشت کی ہے، آگے پیچھے کام کر لیے ہیں، کہ گھر میں یہ کہ نہ ہو کہ بھئی درس دینے سننے بیٹھ گئیں یا درس دینے چلی گئیں تو یہ ہے کہ کام جو ہے گھر تو صحیح نہیں چل رہا ہے، تو کتنی اس کو ہم تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لیتے ہیں اور سارے کام جو پہلے سے کر لیتے ہیں۔ اور دین کو پھیلانے میں بھی یہ کہ جو نکلتے ہیں یا پڑھنے جاتے ہیں ان پہ باتیں بھی بنتی، ذرا بھی غلطی ہو تو وہ لوگ پکڑ لیتے، واہ بڑا درس سننے جاتی، بڑی پڑھتی ہیں، خود میں تو خود کا تو عمل نہیں ہے، چھوٹی سی بھی لغزش بہت اچھا کرتے ہیں ہمارے لیے، ہم یہ تو میں کہتی ہوں ہمارے لیے اچھی بات ہے۔ تو جو ہے جاہدوا فینا کے ہے کہ جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم انہیں اپنے لنا ہدینہم سبلنا، ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھائیں گے، اور جو ہے یعنی دین پر عمل کرنے میں جو دشواریاں آزمائشیں پیش آتی ہیں، اس سے مراد دنیا اور آخرت کے وہ راستے ہیں جن پر چل کر انسان کو اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور یقیناً اللہ نیکوکاروں ہی کے ساتھ ہے۔ یہ سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ یہ مطلب فرمایا، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر اگلی دوسری آیت ہم دیکھ لیتے ہیں، پھر ہے آخری وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيَكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو نہ پتہ چلے، ٹھیک ہے، اور جو ہے اس میں من اور عزن نہ ہونا چاہیے۔ من کیا ہے کہ آپ جو ہے احسان جتائیں، میں نے دیا، میری وجہ سے گھر چل رہا ہے، میری وجہ سے اس کے بچے پڑھ رہے، بھائی آپ کون ہیں؟ وہ تو اللہ نے آپ کو دیا، اور یہ غریب نہ ہوتے تو آپ کو موقع بھی نہ ملتا نیکی کمانے کا۔ اور اذن پھر ایسی باتیں کر کر کے ان کو تکلیف دینا کہ ہم دے رہے ہیں، تو من اذن اور ریا اور دکھاوا نہیں ہونا چاہیے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں۔ اور اپنے ہاتھوں ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکۃ، اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، ٹھیک ہے۔ تو یہ اپنے ہاتھوں اپنے ہاتھ میں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔ اس سے بعض نے ترک جہاد اور بعض نے گناہ پر گناہ کیے جانا مراد لیا ہے۔ گناہ پہ گناہ کیے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں گے نا، اور پھر یہ ہے کہ جنت کا حصول کیسے ہوگا؟ اللہ کی بات مان کے تقویٰ پہ چل کے قرآن و سنت پہ چل کے جو گناہ کیے جائے گا اس کا انجام تو پھر کیا ہوگا نا، اللہ کی ناراضگی ہوگی۔ تو جو ہے تو ترک جہاد ہے، گناہ پہ گناہ کیے جانا، اور یہ ساری صورتیں ہلاکت ہیں۔ جہاد چھوڑ دو گے یا جہاد میں اپنا مال صرف کرنے سے گریز کرو گے تو یقیناً دشمن قوی ہوگا اور ہم کمزور ہو جائیں گے، اور گناہ پہ گناہ کرنا بھی کیا ہوگا؟ ہمیں بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ کو رضا حاصل نہیں ہوگی اور جنت کا حصول نہیں ہوگا۔ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ پھر وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، وَأَحْسِنُوا احسان کا طریقہ اختیار کرو۔ ابھی جو احسان کی بات ہو رہی ہے، نیکی کرنا ہے، ایکسیلنس کے لیول پہ کام کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اردو والا احسان نہیں کہ میں نے بڑا ان پہ خرچ کیا، بڑے ان پہ کرم کیے، وہ احسان نہیں، یہ احسان ہے کہ جو نیکوکار ہوتا ہے، جو ایکسیلنس کے لیول پہ کام کرتا ہے، جو نیکیاں کرتا ہے، تو احسان کا طریقہ اختیار کرو کیونکہ اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے۔ تو اتنی ساری ہمیں کوالٹیز آج اتنی ساری آیتوں سے پتہ چلی کہ وہ کیا کیا کرتے ہیں محسنین نا، ان تمام آیتوں سے ہمیں پتہ چلی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں نا، تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں احسان کیا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسی حالت میں جب جو احسان کر رہا ہوتا ہے نا، جو ایکسیلنس کے لیول پہ کام کر رہا ہوتا ہے، جو نیکوکار ہوتا ہے، جو محسن ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ ایسی حالت میں بندہ اپنی عبادت کو پورے کمال کے ساتھ انجام دے گا، اور اس کے ظاہری ارکان آداب کی بجاوری اور باطنی خضوع اور خشوع میں کسی چیز کی کمی نہیں کرے گا۔ الغرض عبادت کی اس اعلیٰ درجے کی حالت اور ایمان کی اس اعلیٰ کیفیت کو احسان کہتے ہیں۔ تو جو ہے نماز میں بھی خشوع و خضوع ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، عبادت بہت اچھی پورے کمال کے ساتھ انجام دے، خشوع ہو، خضوع ہو، ذل و تذلل ہو، اور جو ہے صرف اللہ کے لیے ہو، اور جو ہے تو یہ جو ہے عبادت کی اعلیٰ درجے کی حالت اور ایمان کی اس اعلیٰ درجے کی کیفیت کو احسان کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں اعلیٰ ہو جاتا ہے، عبادت بھی اور ایمان کی کیفیت بھی اعلیٰ ہو جاتی، تو یہ احسان ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اب اپنا جو ہم موازنہ کرتے ہیں کہ کیا میں محسن ہوں، سب سوچیں، میں بھی سوچتی ہوں، آپ بھی سوچتے ہیں، ہم سب مل کے سوچتے ہیں کہ کیا میں محسن ہوں،
تو ہم کچھ پوائنٹس دیتے ہیں کہ رشتہ داروں سے معاملہ کرنے میں کیا محسن ہوں، کیا میں اللہ کی رضا کے لیے رشتہ داروں سے جوڑتی ہوں، یا کیونکہ وہ حدیث بھی ہے نا کہ جو کرتا ہے اس سے تو ہم کرتے ہیں نا، ویسے بھی اصول ہے، جو ہمیں بلاتا ہے اس کو بلاتے ہیں، اسے جو کھلاتا ہے، جو تحفے دیتا ہے اس کو نہیں، اس سے کرنا ہے جو ہم سے نہ کرے، جو ہم سے نہ جوڑے۔ ایک صحابی نے کہا کہ میرے رشتہ دار ایسے ہیں ویسے ہیں، میں ان سے جوڑتا ہوں وہ توڑتے ہیں، میں ان سے اچھا کرتا ہوں وہ مجھ سے جو ناروا رویہ اختیار کرتے ہیں، مطلب جسٹ آف دا حدیث۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا ہے تو تمہارے ساتھ ایک فرشتہ ہے، فرشتہ تمہارے ساتھ لگ گیا۔ اور پھر جو ہے ایک حدیث اور بھی ہمیں ملتی ہے کہ جو چاہتا ہے کہ رزق میں کشیدگی ہو، رزق بڑھے، رزق میں اضافہ ہو اور عمر لمبی ہو، تو وہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، ٹھیک ہے، قرابت داری کو جوڑے۔ اور قاطع رحم جو ہے قرابت داری کو کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہ ہمیں بہت اچھا تعلق کرنا چاہیے رشتہ داروں سے، اس کے فائدے ہی فائدے ہیں، کیونکہ قاطع رحم جو ہے جنت میں نہیں جائے گا۔ ویسے تو پورا ایک درس ہو جائے رشتہ داروں پہ۔ اور پھر کلاس اور اپنے استادوں میں معاملہ کرنے میں، کلاس ہو، گھر ہو، ورک پلیس ہو، بچوں کے ساتھ ہو، دوستوں کے ساتھ ہو، رشتہ داروں کا تو ہم نے پڑھ لیا کہ ہمارا معاملہ کیسا ہے بچوں کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، کیا ہم جو ہے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، جو حقوق و فرائض ہیں، کھانا دینا، بچوں کے کام کاج کرنا، اچھا کھانا بنانا، اس میں بسم اللہ پڑھتے ہیں، اس میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم منہ بنا کے یا ناک منہ چڑھا کے ہائے اللہ اتنے کام، روٹیاں بھی پکانی پڑی، یہ بھی کرنا نہیں، تو یہ تو ہماری ڈیوٹی ہے۔ پہلے ہمارے جو ہے حقوق و فرائض پہلے آتے ہیں نا، پہلے ہماری ڈیوٹیز کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ہم نے ان کی صحیح تربیت کی، شوہر کے جو ہے فرائض ادا کیے، ان کے ساتھ ان کو اچھا کھانا دیا، جو جو ہمارے حقوق تھے ہم نے دیے، بخیر شوہر بچوں کا خیال کیا، کھانا، کپڑے، گھر کی صفائی، سب کچھ۔ پھر جاب پلیس پہ بھی تو وہاں بھی ایمانداری سے کام کیا، پڑوسیوں کے ساتھ، سب کے ساتھ۔ یہ دین تو وہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ راہ کے مسافر کی بھی مدد کرو، اس سے بھی اچھا سلوک کرو۔ پھر ہم جو کلاسوں میں آتے ہیں، چاہے زوم پہ ہو چاہے ہم ان پرسن کریں، تو ہمارا استاد کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ پھر ہماری ایک بہن نہیں آتی تو کیا ہم اس کو فون کرتے ہیں کہ آج تو اتنی اچھی آیت تم نے مس کر دی، بہت اچھا تھا، اتنا اچھا لگا، میں نے تو یہ سیکھا، آپ کو مس کیا۔ تو یہ ہے کہ اس کی بھی مدد کریں۔ تو ہر طرف مدد کرنا ہے، ذوی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، مال بھی ہر سب میں خرچ کرنا، یہ ساری مد ہے نا، ان پہ خرچ بھی کرنا ہے، ان کا خیال بھی کرنا ہے۔ پھر قرآن سے ہمارا کیا معاملہ ہے، کیونکہ نبی کہیں گے کہ ہجرم مہجورہ، اللہ انہوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا میری امت نے، تو کیا ہم نے قرآن کو پشے پش ڈال دیا ہے، کیا ہم نے چھوڑ دیا ہے؟ ایک آدمی اٹھے گا کہے گا کہ اللہ، اس کو اندھا اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ کو کہے گا میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا، ابھی میں عامہ اٹھایا گیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ جس طرح تو نے مجھے بھلا دیا تھا، میری آیتوں کو بھلا دیا تھا، اس لیے طرح میں نے بھی تمہیں بھلا دیا۔ تو جو ہے، اور نبی رسول بھی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیں گے کہ انہوں نے تو مہجورہ قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو کیا قرآن کو ہم پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس کو تدبر کرتے ہیں، اس میں غور و فکر کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں، اس کی تجوید درست کرتے ہیں، تجوید سے پڑھتے ہیں، آیت قرآن کہیں چل رہا ہوتا ہے تو اس کی عزت کرتے ہیں؟ ہماری آوازیں کیا اونچی ہو جاتی ہے جب قرآن و حدیث سنایا جاتا ہے، تو ہم اس کو خاموشی سے نہیں سنتے۔ جب تلاوت کریں اور لوگ باتیں کر رہے ہیں، سن رہے ہو گھر میں یا گاڑی میں، تو اس کو بند کر دینا، اس کی بے ادبی نہ کریں۔ پھر اس کی تجوید، اس کے مخارج سب ٹھیک ہوں، پھر ان آیتوں پہ ہم عمل کریں۔ ابھی جو محسنین کا ہم نے کیا پڑھا نا، کتنی چیزیں ان میں بتائی نا، کہ پھر ہم اس پہ عمل کریں، عمل کرنے والے بھی ہمارا جو ہے ایز اے قرآن اسٹوڈنٹ آف قرآن، ایز اے مسلم جو ہے، ہمارے اعمال جو ہے قرآن اور سنت کے مطابق ہوں، کچھ بھی ہو۔ ان الصلاۃ ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، ہمارے کوئی بھی مناسک ہو، ہمارا کھانا ہو، پینا ہو، ہمارا ذبیحہ ہو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارے تعلقات، ہمارے حقوق و فرائض، جو بھی ہو، جو بھی ہو، نمازیں ہوں، ان الصلاۃ ونسکی ومحیایا للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہو۔ اس دنیا میں جو ہے ایسے رہنا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق ہی ہمارا روٹین ہونا چاہیے، سارا کے سارا روٹین اللہ کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن اور جو دین اور دنیا کوئی الگ چیزیں نہیں، سارا روٹین دنیا کا ہے جو قرآن کے مطابق، سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو یہی جو ہے دیکھنا ہے کہ ہمارا معاملہ قرآن کے ساتھ کیسا ہے، کیا ہم اس پہ چلتے ہیں، عمل کرتے ہیں، کہ ہم کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پڑھ تو بہت کچھ رہے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے لوگ دین سے ہی دور ہو جاتے، کہتے ہیں ان سے اچھے تو ہمیں یہ روز چلتی برقعے اوڑھ کے، روز جو ہے ان کی آن لائن کلاسز ہوتی ہے، عمل تو ہے ہی نہیں، تو ان سے تو اچھے ہمیں۔ اور پھر وہاں بھی جو ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کو عامہ اٹھائیں گے، رسول بھی کہیں گے کہ اس کو چھوڑ دیا تھا۔
پھر صدقہ خیرات کا بھی ابھی ہم نے آیت پڑھی تھی کہ من و اذن تو نہیں کرتے ہم، اس میں ہمارا کیا معاملہ ہے، دے کے یہ تو نہیں احسان تو نہیں جتاتے لوگوں کے سامنے، تو اس کی بے عزتی نہیں کر رہے ہوتے، یا اس کو ہر وقت جو ہے بتا تو نہیں رہے ہوتے، جتا تو نہیں، تکلیف تو نہیں دے رہے ہوتے، احسان تو نہیں جتا رہے ہوتے، اور ریا اور دکھاوا تو نہیں ہے، دائیں ہاتھ دے تو بائیں ہاتھ کو بھی نیا پتہ چلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رشک کس سے کرنے کو کہا، ہم میں جو آگے بڑھنے کی جو ہے مقابلہ کرنے کی حص ہم میں ڈالی ہے، وہ کن لوگوں کے ساتھ ہے، ان جو ہے کس کے ساتھ کہا ہے کہ جو آنا لیل و آنا نہار قرآن پڑھتا ہے اس سے رشک کرو، حسد بامانہ ہے رشک نا، آگے بڑھنا، اسے کرو، اور جو رات دن مال خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں اس سے رشک کرو، اس سے دوڑ لگاؤ، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ دنیاوی چیزوں میں ہمیں جو ہے اسٹیٹس ہے، مٹیریلسٹک جو ورلڈ ہے اس میں آگے نہیں بڑھنا ہے۔ تو محسن بننے کے لیے ہمیں دنیا کی باتوں سے بے نیاز ہو کر خالص اللہ کی رضا کے لیے ہر عمل ہونا چاہیے، ریا دکھاوا شو آف نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ہم غور و فکر کریں گے کہ گھر پہ بھی، مطلب اب کلاس ختم ہوگی، آلویز ہر وقت کہ کیا میں محسن ہوں، میں کیا کرتی ہوں تمام اعمال میں، میرے حقوق و فرائض میں جس کے بھی ساتھ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو احسان کا مطلب ہے اللہ کو حاضر ناظر جان کر نیکی کے کام کو اخلاص کے ساتھ کرنا ہے، ہمیں سنت نبی کے مطابق کرنا ہے، اگر سنت کے مطابق نہیں بھی ہوا تو بھی وہ پھر احسان کے لیول نہیں ہوگا، برائی کے بدلے اس نے سلوک کرنا ہے، اپنا حق چھوڑ دینا ہے اور دوسروں کو حق سے زیادہ دینا ہے، یہ سب احسان کے مفہوم میں آتے ہیں۔ تو آپ کو سمجھ آ گیا محسنین کون ہیں، حق سے زیادہ دینے والے، احسان کرنے والے، نیکی کرنے والے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، دوز who work at the level of excellence، کیونکہ سورہ یوسف ابھی ہم پڑھا نا ہم نے کہ آیت 36 پہ ہم سارا کر رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو کیا کہا تھا ان کے قید کے ساتھیوں نے کہ آپ جو ہیں، آپ کو ہم ایک ایک نیک آدمی پاتے ہیں، اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، ہم آپ کو ایک نیک آدمی پاتے ہیں، محسنین میں سے پاتے ہیں۔ تو چونکہ وہ جیل میں بھی جو ہے قیدیوں سے بھی جو ان کے ساتھی تھے ان سے بھی ان کا بہت اچھا سلوک تھا، بہت اچھا اخلاق ان کے ساتھ انہیں رکھا تھا۔ تو یہ ہے محسنین، تو احسان کرنے والے، پوری ہم نے کوشش کی کہ ہم اس کو کافی ڈیٹیل میں جانیں، تو ہمارے اعمال بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محسنین میں سے بنا دے، ایکسیلنس کے لیول پہ ہم کام کریں، آمین یا رب العالمین۔ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں اس کو قرآن و سنت کے مطابق ہمارے اعمال بھی ایسے ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ چلیں انشاءاللہ محسنین پہ ہو گیا۔